اب میں ڈاکٹر سید تقی عابد صاحب کا لازوال توسیع لیکچر ہوگا. میں نے ایک مرتبہ ڈاکٹر عابد سے سوال کیا تھا کہ توسیع لیکچر کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ کسی موضوع پر پہلے جو کچھ اور جتنا کچھ خاصان ادب ارشاد فرما چکے ہیں اسے دہرائے بغیر ایسی باتیں کہی جائیں جن سے اس موضوع میں توسیع ہو سکے، اسے توسیع لیکچر کہا جاتا ہے. میں ڈاکٹر تقی عابد صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ اصول کے یادگار اجلاس سے خطاب فرمائیں. تشریف لاتے ہیں تقی عابد صاحب. میرے لیے باعث خوش بختی ہے کہ اس ماحول میں، اس پراشوب ماحول میں اردو کے، جہاں پر ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نے گونوں کو اونچا خط بنانے کی کوشش کی ہے، ایسا شہر جس میں ابو الحسن نقوی جیسی شخصیت ہو، میرے لیے باعث افتخار ہے کہ میری کتابوں کی رونمائی ان کے دست مبارک سے ہو. میں نے حال ہی کی 100 سالہ برسی کے موقع پر حال ہی کی 11 کتابیں تصنیف اور تدوین کی. تصنیف لفظ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حالی فہمی میں میرے 55 سے زیادہ حالی پر ریسرچ آرٹیکل ہیں. میں پہلا شخص ہوں جس نے حالی کے فارسی دیوان کو مرتب کیا ہے. لوگوں کو معلوم نہیں کہ حالی نے عربی میں بھی شعر کہے ہیں جس کی تعداد 113 ہے، مطبوعہ ہیں. حالی نے 680 سے زیادہ فارسی کے شعر کہے ہیں. ان تمام اشعار کا سلیس ترجمہ کر کر اس حقیر نے دیوان فارسی حالی پیش کیا ہے. تو میں پوچھتا یہ ہوں، میں تو ادب کا مریض اور یوں سمجھیے کہ صحت کا طبیب ہوں، تو ادب کے ادبا کہاں تھے کہ 100 سال سے حالی کے کسی کے ان اشعار کا ترجمہ؟ ہمارے پاس 70 سے زیادہ بر صغیر میں فارسی کے شعبے ہیں یا یونیورسٹیز میں. اس کے لیے مجھے صرف 6 دن درکار ہوئے. پورے 680 اشعار کا میں نے فارسی میں ترجمہ کیا. تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اس شاعر نے کیا شعر فارسی میں بھی کہے ہیں جو لگا کھاتے ہیں عمدہ ترین فارسی شاعروں سے. عربی میں نہیں جانتا، عربی اتنی جانتا ہوں جتنی شدھ بت. تو میں نے عربی کے اشعار کا بھی ترجمہ کروایا اس وجہ سے کہ اس میں ایک قصیدہ بڑا خوبصورت ہے کہ حالی نے مدینے کے ایک عالم کی مدح میں اور ثنا میں یہ بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا. لوگ اس سے واقف نہیں. یہ نہیں ہے کہ یہ مخطوطات پہ تھا، یہ مطبوعہ تھا اور کوئی شخص بیٹھ کر اس کو 3 گھنٹے میں ترجمہ کر سکتا تھا. یہ جو دور ہے جس میں کوشش کرتا ہوں کہ جلسوں میں نہ ہوں، مشاعروں میں شرکت نہ کروں، اس وجہ سے کہ اپنے وقت کو بچاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا پراشوب دور ہے اور ہر شخص کوشش یہ کرتا ہے کہ اپنے آپ کو عالم بتانے کی کوشش کرے. مگر یہ جو پوڈیم ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں پر علم بولتا ہے، یہاں پر آتے ہی انسان کی حقیقت کھل جاتی ہے. یہ مسائل اردو ادب کو درکار ہیں. اردو ادب جس 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج اردو ادب کا رسم الخط نہیں ہے. 21ویں صدی کا سب سے بڑا چیلنج اردو ادب کی زبان ختم نہیں ہوگی. یونیسکو کے لحاظ سے اردو کے 400 ملین افراد جانتے ہیں. جب میں کہوں مجھے پانی دو تو 400 ملین افراد مجھے پانی دیں گے. تو اردو بڑی زبان ہے، اردو باقی رہے گی. تو یہ جو دوسری زبانوں کے ساتھ اردو کو ملایا جاتا ہے اور ایک قسم کا تناؤ پیدا کیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اردو تو بہت چھوٹی سی زبان ہے، اردو تو بالکل تازی ہے. اردو تو پنجابی کی بیٹی ہے. اردو تو آپ کے دوسرے بڑی بڑی زبانوں کی آپ کے جو ہے ایسے فائدہ اٹھاتی ہے. یہ گفتگو اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اس پردیس میں ان زبانوں کے ساتھ آئے ہیں اور ہماری امانت یہ ہے کہ ان زبانوں کو اپنے بچوں تک پہنچائیں. ابھی مجھے جو اطلاع ملی اور جس کو میں سن نہیں سکا کہ الیگزینڈریا یہیں ورجینیا کا لڑکا نے آپ کے کام کیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ باتیں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ میری ڈگر الگ ہے، میرے کام کرنے کا مسئلہ الگ ہے. اور
توسیع لیکچر جیسا ابھی محترمہ یاسمین نقوی صاحبہ نے بتایا، ایکسٹینشن لیکچر، میں 3-4 یونیورسٹیز کا اگرچہ کہ فزیشین ہوں لیکن وزٹنگ پروفیسر آف اردو، جن میں توسیع لیکچر دیتا ہوں. توسیع لیکچر کم از کم 40 منٹ 45 منٹ اس وجہ سے چاہتا ہے کہ عامی اور عالم دونوں اس سے استفادہ کر سکیں. میں کاغذ سے نہیں پڑھتا، میں صرف کاغذ سے استفادہ کرتا ہوں تاکہ شعر آپ کی خدمت میں صحیح طریقے سے پیش کر سکوں. توسیع لیکچر وہ ہے کہ آپ کچھ چیزیں لے کر جائیں. اگر ایک شخص بھی یہ کہے کہ آپ کے لیکچر سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ توسیع لیکچر نے اپنا فرض انجام نہیں دیا، عامی ہو یا عالم ہو. تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں 75-76 سال زندگی کی، پانی پت میں پیدا ہوئے الطاف حسین حالی، خواجہ الطاف حسین حالی، ایک معمولی سے باپ کے بیٹے جو برٹش امپائر میں ایک چھوٹا سا کلرک تھا سالٹ ڈپارٹمنٹ کا. حالی 55 سال شعری ریاضت کرتے ہیں. میں نے، کیونکہ ہمارے پاس اس وقت کوئی ایسے مخطوطات یا اور امید بھی نہیں ہے کہ حالی کا کوئی غیر مطبوع کلام ہم کو مل سکے. اس کی ٹریجڈی یہ ہے کہ پارٹیشن کے وقت حالی نے جو لائبریری اور حالی کا جو گھر اور حالی کا جو اسکول تھا وہ جلا دیا گیا. اس وجہ سے اس چیز کی بہت کم امید ہے، اور میں نے تحقیقاتی طور پر یہ ڈول ڈالنے سے بہتر حالی کے 100 سالہ برسی پر میں نے اپنے طریقے سے، اور لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر مجھے نال مل جائے تو میں گھوڑا دریافت کر لیتا ہوں، میں نے اپنی کوششیں کی لیکن حالی کا کوئی غیر مطبوع کلام. لیکن ہم نے یہ جو کلیات آپ کی خدمت میں ہے، اس کلیات کو میں 21ویں صدی کے تناظر میں پیش کر رہا ہوں. یہ وہ کلیات نہیں ہیں جو حروف تہجی کے طریقے سے کی جاتی. اس میں میرے کوئی 550 صفحے 500 صفحات میں نے اپنے قلم سے اس میں تمام، اگر غزلیات ہوں، اگر خطات ہوں، اگر رباعیات ہوں، ہر نظم پر حالی نے 33 سے زیادہ نظمیں لکھی ہیں. ہر نظم پر میں نے اس پر اپنا انڈیا پیش کیا ہے اور اس کو محاسن اور معیوب اور تمام چیزوں سے. تو اس میں میرے کوئی 1.5 سال لگ گئے ہیں. ورنہ تہجی کے حروف تہجی سے کلیات اگر آپ چاہتے ہیں تو میری لائبریری میں آ جائیے جس میں 13,000 کتابیں ہیں. 9 بجے تشریف لائیے، صبح 6 بجے سے پہلے آپ کو کلیات ہاتھ میں دے دوں گا. وہ بہت آسان کام ہے. کام یہ ہے کہ جب کلیات آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ منشور علی گڑھ جو 13 شعروں میں لکھا گیا ہے کیا ہے. اگر کلیات ہو تو اس کو میں نے ماڈرن طریقے سے یہ بتایا ہے. حروف تہجی کی کلیات 21ویں صدی میں کام نہیں کر سکتی. اس وجہ سے کام نہیں کر سکتی، اب ہمارے پاس کتاب حاصل کرنا آسان نہیں ہے. اسی وجہ سے تقی عابدی کی کتاب جہلوم میں 11 کتابیں چھپی ہیں میری پاکستان میں، اور یہ کتابیں جتنی بھی ہیں یہ دہلی میں بھی چھپ رہی ہیں. اس وجہ سے کہ پوسٹیج اتنا زیادہ ہے کہ کتاب کی قیمت اس سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ہم دونوں ملکوں میں شائع کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ دونوں ملکوں میں ان شاعروں کو پڑھنے والے پرستار موجود ہیں. آگے بڑھتا ہوں تو عرض کر رہا تھا کہ 76 سال زندگی کی، 55 سال ریاضت کی، عربی فارسی اردو میں شعر کرے، 37 سے زیادہ کتابیں لکھی. 37 سے زیادہ کتابیں، اس میں 17 کتابیں تو نثری کتابیں. اگر آپ حالی کی اولی زندگی دیکھیں تو حالی ایک مولوی معلوم ہوتا ہے کہ پادری عماد الدین کی کتاب ہدایت المسلمین کا جواب دے رہا ہے تریاق مسموم کی طرح سے. لیکن حالی جو اتنے چہیتے شاگرد بنے غالب کے، کتنے سال حالی غالب کے ساتھ کنیکشن رہا؟ 12 سال 13 سال، وہ بھی کبھی کبھار. غالب سے صحیح ہے ان کی ملاقات دہلی میں ہوئی، سر سید سے ان کی ملاقات دہلی میں ہوئی، مصطفیٰ خان شیفتہ کے گھر پر ان کی ملاقات رہی، اکرام الدین شیدا کے مشاعرے جو زمانے میں دہلی میں سب سے معروف تھے اس میں حالی شرکت کرتے تھے. ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. یا رومانی غزلیں اس زمانے کی حالی نے کہیں.
یہ وہ چیزیں ہیں کہ حالی ابھی مقدمے سے بہت دور ہیں. سر سید نے، یہ سچ ہے، ہم مسدس پر آئیں گے، گفتگو ہوگی. میں تو بات چیت اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ حالی کی آپ پہلے شخصیت سے واقف ہو جائیں کہ حالی بہت ہی غریب گھرانے کا بہت ہی شریف انسان ہے. حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور پانی پت ہی میں دفن ہیں بو علی قلندر کے مزار کی پائنتی میں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ عام اس زمانے کے شعراء کے لحاظ سے حالی نے بھی عشقیہ غزلیں شروع کی. اکرام خان شیدا کے مشاعروں میں شرکت کی. اسی زمانے میں کچھ مدت کے لیے حالی غالب سے متمسک ہوئے. تاریخیں کچھ نہیں بتاتی، لیکن 2-3 خطوط کے اشاروں سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ حالی کی 2 ملاقاتیں، ایک طولانی ملاقات ہے، ایک مختصر ملاقات ہے جو غالب سے. اس وجہ سے مجھے غالب پر بات کرنا ہے کہ یہ سچ ہے کہ یادگار غالب حالی کی 3 بڑی عظیم سوانح ہیں. ایک حیات سعدی، ایک یادگار غالب، ایک 900 صفحے کی کتاب حیات جاوید جو سر سید کی سب سے اہم سوانح ہے. یادگار غالب میں حالی نے جو چیزیں بیان کی ہیں لوگوں نے اعتراضات کیے. حیات جاوید پر تو میں نے پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ کس کس نے حالی کی مخالفت کی. آئے گا وقت اس پر بھی بات کروں گا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ حالی وہ شخص ہے جس نے سوانح لکھنے کی ایک بنیادی تنظیم اور ایک بنیادی فکر اردو ادب میں رائج کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ حالی کو 4 سال کے لیے لاہور میں مسٹر ہال رائٹ نے مغربی لٹریچر کا جو ترجمہ اردو میں ہوتا تھا اس کی پروف ریڈنگ اور اس کی تصحیح پر مقرر کیا تھا. اس سے بہت حالی کو فائدہ ہوا 4 سال تک. دیکھیے اصل میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، ہم سب لوگ اردو کے، یہ جو باتیں میں کہتا ہوں اس وجہ سے نہیں کہ تعلیق کرتا ہوں، میرا مطالعہ لاکھوں صفحات پر ہے. میں ایک بیمار آدمی ہوں اس لحاظ سے کہ میں مسلسل آپ کتاب دیجئے پوری کتاب پڑھتا ہوں. حالی 4 سال مغربی لٹریچر کو پڑھتا پروف ریڈنگ کے لیے. اپنا جاب ان کا وہی ہوتا ہے. اور اسی وقت محمد حسین آزاد نے موضوعاتی مشاعرے شروع کیے تو حالی نے اپنی وہ غزلیں جو رومانٹک تھیں اس کو پیشو پس ڈال کر موضوعاتی شاعری شروع کی. بسنت پر، امید پر، نشاط پر، وطن پرستی پر. ایک مسئلہ، حالی اردو ادب کا وہ پہلا شاعر ہے جس نے عورتوں کی تعلیم کے بارے میں بات چیت کی. حالی وہ اردو ادب کا پہلا شاعر ہے جس نے جب مجالس النساء لکھی 2 جلدوں میں تو انگریز گورنمنٹ نے اس زمانے میں 400 روپے کا انعام دیا. حالی وہ شخص ہے جس نے مناجات بیوہ لکھی. حالی وہ شخص ہے جس نے عورتوں اور لڑکیوں اور ماں بہنوں کی جو حیثیت ہے، جو عظمت ہے، اس کو بتانے کے لیے چپ کی داد لکھی. کیا مسئلہ ہے؟ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. حالی جب پیدا ہوئے حالی نے ماں کی محبت نہیں دیکھی. حالی کے پیدا ہونے کے کچھ ہی مہینے بعد ان کی ماں ایک ایسی دیوانگی کا شکار ہو کر گزر گئی کہ حالی کو کچھ یاد نہیں رہا. حالی کی پرورش حالی کے بڑے بھائی امداد حسین نے کی
बड़ी बहनों ने की। हाली बहनों और भाइयों सब में सबसे छोटे थे और 16 साल में अपनी हाली की मुमेरी बहन इस्लाम बी से हाली की शादी कर दी गई। हाली राजी ना थे, लेकिन उस जमाने का जबर। हम गुफ्तगू कर रहे हैं 1840, 1850, 1852-54 की बात कर रहे हैं। अभी गदर नहीं हुआ। एक काम करते हैं, ये क्यों पेश कर रहा हूं? शख्सियतों का बहुत असर होता है शायरी में। शायरी आईना होता है किसी शख्स की शख्सियत का। क्यों हाली गर्ल्स स्कूल कायम करते हैं? क्यों हाली सर सैयद से ज्यादा लड़कियों की तालीम पर तवज्जो देते हैं? उसकी वजह यह है कि हाली ने एक काम किया जिसके लिए उन्होंने कुछ लिखा तो नहीं, लेकिन ऐसा मालूम होता है कि तमाम जिंदगी भर पशेमान रहे। अपनी बेगम, अपनी ताजा अरूस, अपनी ताजा दुल्हन को कहे बगैर हाली घर से फरार होते और हाली 1.5 साल तक दिल्ली में तहसीन अली के मदरसे दीनी में दीनी दर्स हासिल करते हैं। किसी को खबर नहीं हाली कहाँ, सब परेशान है। बेगम भी परेशान है हाली की, भाई भी परेशान है। 1-1.25 साल के बाद मालूम होता है कि हाली तो दिल्ली में है। फिर बड़े भाई उनको लाते हैं। इसका हाली ने जिक्र तो कुछ किया, खानवादे हाली ने इसको दबाने के लिए ये अल्फाज कहे कि इल्म की तिश्नगी इतनी ज्यादा थी कि हाली ने अपनी बेगम को नहीं बताया, अपने खानदान को नहीं बताया। रात में उठकर चले गए बैलगाड़ियों की मदद वगैरह से आपके जो है। लेकिन दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, दिस इज अगेंस्ट द ह्यूमन राइट्स दैट यू शुड मूव without telling your wife for 14, 16, 18 months. हक की बात करना। हाली फहमी किताब। हम यहां पर जमा हुए हैं तौसी लेक्चर के लिए। हम यहां पर किसी पैगंबर की या किसी चीज की पैरवी की गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं। इंसान है, गलतियां होती हैं। इसका असर हाली पर ऐसा हुआ कि हाली ने पूरा काम जितना भी किया जिंदगी भर औरतों के लिए अपने आप को जो है रिजर्व कर दिया। कोई दूसरा शायर उर्दू का नहीं कर सका। इस वजह से यह मसले को आपके सामने पेश कर रहा हूं। चुप की दात आप देख रहे हैं। हाली ने जब मौजुआती शायरी शुरू की तो सर सैयद इंसान शनास थे। सर सैयद ने समझ गए कि मोहम्मद हुसैन आजाद और हाली ऐसी शख्सियतें हैं हर मौजू पर। तो कहा कम से कम एक कौम का मरसिया तो लिख दो। सर सैयद ने इस वजह से कि हाली ने गालिब का जो 100 शेर का मरसिया लिखा था, उस जब वो अकमल अखबार में शाया हुआ तो पूरी बर्र सगीर में धूम हो गई कि ऐसा मरसिया उस्ताद गालिब का हाली ने लिखा है। अभी ना मुकद्दमे की बात आ रही है, अभी ना मुसद्दस की बात आ रही है। अभी तो लोग सिर्फ ये जानते हैं कि ये हाली मुस्तफ़ा खां शीफ्ते के घर मुतारिफ हुए हैं गालिब से और ये एक अच्छे खूबसूरत शायर। हम उस पर बात करेंगे। गालिब का जो मरसिया लिखा है, क्यों वो एक शाहकार है, उस पर गुफ्तगू होगी। लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं कि सर सैयद ने कहा कि हाली मरसिया लिख दो। हाली बहुत कम सुखन रहते, बहुत कम बात करते थे। कुछ वर्षा गुजरा, उसके बाद 5 किताबों का बंडल हाली ने भेजा सर सैयद। वो मुसद्दस थी। तो सर सैयद ने कहा कि जब किताब पढ़ी तो हाथ से उस वक्त तक ना छूटी जब तक कि मैंने इसको ख़त्म नहीं किया, और जब ख़त्म हो गई तो अफसोस ये हुआ कि क्यों ये ख़त्म हो गई। फिर कहते हैं जो अभी जुमला डॉक्टर अब्दुल्ला ने दोहराया कि अगर खुदा मुझसे पूछे कि सैयद तुमने दुनिया में क्या काम किया है, तो कहूँगा मैंने कुछ काम नहीं किया, सिर्फ हाली से मुसद्दस लिखवा कर आया।
سر سید تہذیب الاخلاق میں بہت عمدگی کے ساتھ، بہت عظمت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں ان شعراء کو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ ہم کو کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو وومن رائٹس، یو ڈونٹ ہیو ہیومن رائٹس. ہیومن رائٹس ہمارے پاس نہیں ہے. میں نے ابھی ایک مقالہ لکھا ہے 700 سال پہلے امر خسرو نے جو ہیومن رائٹس بتائے ہیں. ایک اور چیز ہے تحقیق میں وہی چیز معنی خیز ہوگی جو آپ کے سامنے ہو. یہ چیز نہیں کہہ سکتے آپ ہم نے 5 لاکھ اس نے کہے 15 لاکھ شیئر اس میں کہے، نہیں وہ ہوگا. اٹس سوری 15 لاکھ کہیں مگر اس وقت جو ہے 250 شیئر ہیں، بس وہی ہماری گفتگو کا مرکز ہے. تو تحقیق کا مسئلہ یہ ہے کہ کیا چیز آپ کے مستند اس وقت موجود ہے. حالی نے اس زمانے میں بر صغیر میں ہم ابھی بہت لہک لہک کے یہ کہتے ہیں کہ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا. تو بر صغیر میں کیا کیا جاتا تھا؟ بر صغیر میں بھی لڑکیوں کو 7 یا 8 سال کی عمر میں بیاہ دیا جاتا تھا. بر صغیر میں بھی 1822 تک مردے کے ساتھ ستی رسم میں زندہ عورت کو جلا دیا جاتا تھا. بر صغیر میں بھی بیوہ کی زندگی ایک وبال جان تھی. حالی نے سب کو محسوس کر کر مناجات بیوہ لکھی. مناجات بیوہ دیکھیے حالی کیا کہتے ہیں، اس کا اثر بھی ہوا. پہلے تو اس مناجات بیوہ کی جو زبان ہے، مولوی عبدالحق کہتے ہیں ایک جگہ گاندھی جی اور عبدالحق بیٹھے ہوئے تھے تو گاندھی کو مخاطب کے کہا اس کو کہتے ہیں زبان ہندوستانی جس کو پورے لوگ سمجھ سکتے ہیں. یہ مولوی حضرت عبدالحق نے بتایا کہ ایک ایسی بھی زبان ہے جس کو پورے لوگ سمجھ سکتے ہیں. یہ نظم اس زبان میں لکھی گئی ہے. دولہا نے جانا نہ دلہن کو، 7-8 سال کی لڑکی کو بیاہ دیا گیا. دلہن نے پہچانا نہ سجن کو، شرط سے پہلے بازی ہاری، بیاہ ہوا اور رہی کنواری. ایک کو تو نے شاد کیا ہے، ایک کے دل کو داغ دیا ہے. پھول کہیں کملائے ہوئے ہیں اور کہیں پھل آئے ہوئے ہیں. عورت ذات کا تنہا جینا، ہر دم خون جگر کا پینا. گھونٹ ایک ایسا مجھ کو پلا دے، تیرے سوا جو سب کو بلا دے. ایک بیوہ عورت جو لڑکی جو بیوہ ہو چکی ہے، اس زمانے میں مورٹیلٹی ریٹ 30% سے زیادہ تھا. بر صغیر میں بہت سی بیوائیں لڑکیاں 15, 18, 20, 22, 25, 30 سال میں بیوہ ہو جاتی تھی. 30%، 30%. تو اب یہ مناجات بیوہ میں کہتی ہے چین سے جاگی اور نہ سوئی، میں نہ ہنسی جی بھر کے نہ روئی. اپنے پرائے کی دھتکاری، میکے اور سسرال پہ بھاری. کیسا تھا یہ بیاہ نواں، یوں ہی پڑا اس کا پرچھاواں. چین سے رہنے دیا نہ جی کو، کر دیا ملیا میٹ خوشی کو. رہ گیا دے کر چاند دکھائی، چاند ہوا پر عید نہ آئی. راجا کے گھر پلی ہوں بھوکی، سدا برت میں چلی ہوں بھوکی. رہی اکیلی بھری سبا میں، پیاسی رہی بھری گنگا میں. گر سسرال میں جاتی ہوں میں، نحس قدم کہلاتی ہوں میں. میکے میں جس وقت ہوں آتی، رو رے کر ہوں سب کو رلاتی. سرما نہیں آنکھوں میں لگاتی. اگر ایک بیوہ عورت اس زمانے میں سنگار کرتی یا اپنے بالوں کو ڈھواتی تو لوگ اس پہ شک کرتے تھے. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، سرما نہیں آنکھوں میں لگاتی، بال نہیں برسوں گندھواتی، 2 چاند نہیں سر دھوتی، 8 کنگھی نہیں ہوتی. اڑ گئی دل کی صبح ترنگیں، چاو رہے باقی نہ امنگیں. یوں نہ بری اس جان پہ بنتی، ماں مجھ کو اے کاش نہ جنتی. دیکھا آپ نے، یہ ہے حالی. This is what we have rights. یہ ہے حسن یوسف جو بازار مصر میں پیش ہونا چاہیے. یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں
کہ کس کو حق ہے کہ انتخاب کرے کہ ہم نے انتخاب حالی چھاپ دیا. میں حالی کبھی انتخاب کا قائل نہیں. انتخاب اس شخص کو حاصل ہے جو خود تخلیق شاعر ہو, شعر کا رکھتا ہو. اگر میں اپنے اشعار کا انتخاب کروں اٹس اوکے, مگر مجھے کوئی انتخاب نہیں ہوتا کہ میں غالب کا کروں یا ظفر کا کروں یا حالی کا کروں یا انشاء کا کروں. وہ آئے, ہر ایک شخص کا ٹیسٹ جدا ہے, ہر ایک شخص کی فکر جدا ہے, ہر ایک شخص کا زاویہ نظر جدا ہے, ہر ایک شخص کی تفکر جدا ہے. ایک مرتبہ فیض سے کسی نے پوچھا تھا, فیض تم پنجابی میں شاعری کیوں نہیں کرتے؟ فیض نے کہا میں نہیں کر سکتا پنجابی میں شاعری, کیونکہ میں نے پنجابی کی شاعری پڑھی ہے. پنجابی کی شاعری آسمانوں سے بات کرتی ہے, اتنی اونچی شاعری ہے, اتنی غضب کی شاعری ہے, میں نہیں کر سکتا. تو ہم کون ہوتے ہیں تو زبانوں کے بارے میں قانون بتائیں کہ یہ زبان ایسی ہے, یہ زبان ایسی. جب جوہلا کے ہاتھ میں مسائل آتے تو مسائل کو بدتر کر دیا جاتا. میں مسلسل اس بات کی کوشش کرتا ہوں بتانے کی اردو والوں کہ میں بہت عزت کرتا ہوں آپ کے جو ہے پنجابی میں شاعری جو بلے شاہ اور دو عظیم, یا سندھی میں جو شاعری جو آپ کے بھٹائی اور دوسرے جو ادبوں کے ٹرانسلیشنز میں پڑھتا ہوں تو میں دیوانہ ہو جاتا ہوں کہ کیا عمق ہے, کیا گہرائی ہے, کیا گہرائی ہے, کیا وسعت ہے, کیا بزرگی ہے. اس سے اردو نے فائدہ حاصل کیا. یہ ماں بہنیں, ان میں ایک کمپٹیشن تو ہو سکتا ہے لیکن حسادت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا یہ ہندوستانی زبان میں مناجات بیوہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. مناجات بیوہ کے کتنے شعر پڑھے؟ 5% شعر بھی نہیں پڑھے. مناجات بیوہ 350 شعر کی نظم, لیکن حالی نے یہ بتایا, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر ستی کی رسم تو انگریزوں نے بند کر چکی تھی لیکن ستی جاری تھی. اس زمانے میں تو کوئی گاؤں دیہاتوں میں یہ مسئلہ تھا, لیکن پھر عورت جو دوبارہ شادی کر رہی تھی اس پر آنچ نہیں آئی. پھر بڑے آپ کے پیمانے پہ آئیے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے یہی نہیں کیا بلکہ حالی نے چپ کی داد لکھی. چپ کی داد میں بتایا کہ اے ماؤں بہنوں بیٹیوں, دنیا کی زینت تم سے ہے, ملکوں کی بستی ہو تمہیں, قوموں کی عزت تم سے ہے. فطرت تمہاری ہے حیا, طینت میں ہے مہر و وفا, گھٹی میں ہے صبر و رضا, انسان عبادت تم سے ہے. گاڑی گئی تم مدتوں, مٹی میں جیتی جاگتی, حامی تمہارا تھا مگر کوئی نہ جز ذات خدا. بیاہی گئی اس وقت تم جب بیاہ سے واقف نہ تھی, جو عمر بھر کا عہد تھا وہ کچے دھاگے سے بندھا. گزری امید و بیم میں جب تک رہا باقی سہاگ, بیوہ ہوئی تو عمر بھر پھر چین قسمت میں نہ تھا. جب تک جیو تم علم و دانش سے رہو محروم, یا آئی ہو جیسی بے خبر ویسی وہیں جاؤ بے خبر. جو علم مردوں کے لیے سمجھا گیا آب حیات, ٹھہرا تمہارے حق میں وہ زہر ہلاہل سر بسر. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری خواتین نے, میری ایک کتاب آ رہی ہے عبداللہ صاحب, میری ایک کتاب آ رہی ہے شاعرات پر, اور آپ کو معلوم ہے میں مستند حوالوں سے بات کرتا ہوں. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ گزشتہ 40 سال میں ہماری خواتین نے جو تخلیقی, جو عمدہ شعراء ہیں اور شاعرات ہیں, جو صنف نازک کے مسائل کو جس طریقے سے بڑھتا ہے, جس طریقے سے محاسن اور ایوب زبان کو بات کر گیا, بہت سے جذبات. مرد اگر نخالی کرے عورت کے جذبات کی تو جھوٹی بناوٹ ہے. لیٹ دیم ڈو. عورتوں کو چاہیے اپنے جذبات کی. اور آپ کو معلوم ہے ہمارے معاشرے میں کتنی تنگیاں ہیں, ہمارے معاشرے میں کتنے آپ کے مسائل ہیں. اس چار چوب میں رہتے ہوئے بھی, اس مسائلوں میں گھرے ہوئے بھی بالکل کتنی خوبصورت آپ کے ان کی شاعری ہے کہ آج میں سمجھتا ہوں کہ خواتین کا پلڑا مردوں سے اگر بھاری نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہے. میں تفریحاتی اور تعزیراتی یا تعریفی الفاظ کہنے کا قائل نہیں, لیکن حق گفتاری میرا شیوا. بتانا یہ چاہتا ہوں, جب سر سید سے کہا گیا کہ آپ عورتوں کی تعلیم کا انتظام فرمائیے, تو سر سید نے کیا کہا تھا؟
میں تو فین ہوں سر سید. کہا پہلے مرد تو پڑھ لیں, عورتوں کو پڑھا جائے گا بعد. حالی نے نہیں انتظار نہیں کیا. حالی پہلا شاعر ہے جس نے گرلز ہائی اسکول قائم کیا. عبداللہ صاحب جو علی گڑھ کے تھے, محمد عبداللہ, انہوں نے آپ کے بھوپال کی ملکہ کے پیسوں کے توسط سے فرسٹ گرلز ہاسٹل علی گڑھ میں بنایا. ہم سلام کرتے ہیں ان شخصیت. بہت مشکل تھا اس زمانے میں, کہہ یہ رہا تھا. یہ پوائنٹ میں اس وجہ سے لایا ہوں کہ حالی کو سمجھنے کے لیے, حالی فہمی کے لیے مختلف زاویوں کی ضرورت ہے. تو حالی, اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو عورتوں کے بارے میں, تعلیمات کے بارے میں بات کرے. ہمارے پاس کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو ستی پر گفتگو کرے. ہمارے پاس کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جو اس زمانے کی, شاید ہوگا دوسری زبانوں میں, اردو زبان کا, میں ادیب اردو زبان ہوں اور بڑی ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے میں نے نغمی صاحب سے کہا جب میری گفتگو تمام ہو جائے تو اہل حضرات مجھ سے 15 منٹ تک گفتگو کر سکتے ہیں, سوال جواب کر سکتے ہیں. ہر لفظ جو اس پوڈیم سے کہتا ہوں مستند ہے, اس کے سند آپ حاصل کر سکتے ہیں. گفتگو ہوئی مد جزر اسلام. یہ باتیں میں ایک طریقے سے جو ریٹرن پیپر ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں کر رہا ہوں, ان چیزوں کی جو اہمیت ہے. تو جب سر سید نے کہا اور ابھی میں نے پیش کیا تو حالی نے تقریباً 2500 صفحے اشعار کی نظم لکھی. یہ نظم حالی کے مرثیہ غالب کے 10 سال بعد لکھی گئی. 1879 میں مسدس حالی, مد جزر حالی پبلش. اس میں حالی نے اول مسلمانوں کا عروج بتایا. کہاں تھے؟ آج تک کسی ایک شاعر نے, اردو کے شاعر نے 17 رصدگاہوں کا نام نہیں لیا اپنے اشعار میں. آج تک کسی اردو کے شاعر نے اس زمانے کی سائنسی تحقیقاتی جو کلائمیکس تھی اس کے بارے میں گفتگو نہیں کی. آج تک کسی شاعر نے یہ نہیں بتایا کہ علامہ اقبال وغیرہ بعد میں, قرطبہ وغیرہ آتے ہیں, یہ بات کی چیز ہے, اس پہ بات ہوگی. لیکن میں اس زمانے تک کہہ رہا ہوں کہ 1879 میں جب مسدس حالی لکھا جا رہا, الحمرا, قرطبہ اور بغداد, یہ تمام چیزوں پر گفتگو نہیں کی. میں ان چیزوں کی گفتگو نہیں کرتا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹی ایس ایلیٹ نے ایک چیز کہا تھی کہ بڑا شاعر وہ ہے, عظیم شاعر وہ ہے جو صرف اپنے دور کا شاعر نہیں ہوتا بلکہ اپنے آئندہ آنے والے دور کا بھی شاعر رہتا ہے, اور اپنے گزرے ہوئے دور کی جو وراثت ہے اس کو سنبھالنے کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے. اگر غالب نے کہا میں اندلی پہ گلشن ناآفریدہ ہوں, میں ایک ایسا بلبل ہوں کہ میرا ابھی باغ نہیں پیدا کیا گیا جس میں میں بیٹھ کر چہچہا سکوں, یا اگر اقبال نے کہہ دیا کہ میں شاعر فردہ ہستہ, میں کل کا شاعر ہوں, معنی یہ نہیں ہے کہ اس دور کا شاعر نہیں ہے. معنی یہ ہے کہ بڑا شاعر زمان اور مکان پر پوری طریقے سے رہتا ہے. آج 2016 میں آپ دیکھ رہے ہیں 145 سال پہلے ایک ہیڈنگ دی, مسلمانان بر صغیر. اس زمانے میں پاکستان نہیں بنا تھا تو نام دیا گیا مسلمانان ہندوستان, یعنی بر صغیر. ہماری ہر ایک بات میں سفلاپن ہے. پڑھ رہا ہوں مسدس, ہماری ہر ایک بات میں سفلاپن ہے, کمینوں سے بدتر ہمارا چلن ہے, بزرگوں کی توقیر کھوئی ہے ہم نے, عرب کی شرافت ڈبوئی ہے ہم نے, نہ اہل حکومت کے ہمراز ہیں ہم, نہ صنعت میں حرفت میں ممتاز ہیں ہم, جسے سنیے افلاس میں مبتلا ہے, جسو دیکھو مفلس وہ بے نوا ہے, نہیں کوئی ان میں کمانے کے قابل, اگر ہیں تو ہیں مانگ کھانے کے قابل, جو پوچھو کہ کس کان کے ہیں وہ جوہر, تو نکلیں گے نسل ملوک ان میں اکثر, بہت آپ کو کہہ کے مسجد کے بانی, بہت بن کے خود سید خاندانی,
بہت آستانوں کے خدام بن کر پڑے مانگتے پھرتے گھہیں در در، مشقت کو محنت کو جو آر سمجھیں، ہنر اور پیشے کو جو خار سمجھیں، تجارت کو کھیتی کو دشوار سمجھیں، فرنگی کے پیسے کو مردار سمجھیں، تناسانیاں چاہیں اور آبرو بھی، وہ قوم آج ڈوبے گی گر کل نہ ڈوبی۔ کیا یہ مرثیہ آج کے لیے نہیں ہے؟ کیا یہ شعر 145 سال کے بعد آج کے مسلمانوں پر منطبق نہیں ہے؟ وہ شعر اور قصائد کا ناپاک دفتر، عفونت میں سنڈاس سے جو ہے بدتر۔ شاعروں کے بارے میں کہتے ہیں گنہگار وہاں چھوٹ جائیں گے سارے، جہنم کو بھر دیں گے شاعر ہمارے۔ پکڑ جائیں ہجرت جو شاعر ہمارے، کہیں مل کے خس کام جہاں پاک سارے۔ تو آپ ان چیزوں کو دیکھیے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں مسدس میں علماء دین پر۔ یہ پہلا سبق تھا خدائے خدا کا، کتاب خدا کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، جو قرآن مجید کے جو اصول تھے، جو خوبصورت حضور کی جو احادیث تھیں، جس میں جو وہ شیرنی تھی، ہم نے تو استعمال نہیں کیے، اس کو مغرب نے استعمال کیے۔ شریعت کے جو ہم نے پیمان توڑے، وہ سب وہ بے جا کے سب وہ لے جا کے سب اہل مغرب نے جوڑے۔ رہا کوئی امت کا ملجا نہ ماوا، نہ قاضی نہ مفتی نہ صوفی نہ ملا۔ بڑھے جس سے نفرت، ہمارے علماء کیا کر رہے ہیں؟ بڑھے جس سے نفرت وہ تحریر کرنی، جگر جس سے شک ہو وہ تقریر کرنی، گنہگار بندوں کی تحقیر کرنی، مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی۔ یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ، یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ۔ نہ سنی میں، حالی کہتے ہیں، نہ سنی میں اور جعفری میں ہو الفت، نہ نعمانی وہ شافعی میں ہو ملت، وہابی سے صوفی کی کم ہو نہ نفرت، مخلد کرے نہ مخلد پہ لعنت، رہے اہل قبلہ میں جنگ ایسی باہم کہ دین خدا پہ ہنسے سارا عالم۔ مسدس پڑھ رہا ہوں، 145 سال پرانی نظم پڑھ رہا ہوں۔ کیا آج CNN دیکھنے والے، آج کے ویڈیو دیکھنے والے، آج کی نیوز دیکھنے والے کیا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ پوری دنیا ہم پر ہنس رہی ہے۔ یہ ہے بڑا شاعر۔ اور شریفوں کا کیا حال ہے؟ شریفوں کی اولاد بے تربیت ہے، تباہ ان کی حالت بری ان کی گت ہے۔ کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، کسی کو بٹیرے لڑانے کی تھت ہے، چرس اور گانجے پہ شیدا ہے کوئی، مدک اور چنڈو کا رسیا ہے کوئی۔ پڑھتے چلے جائیے۔ میں تو آپ کو صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں، اہل علم کا بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے صرف فکریں حالی کی پیش کر رہا ہوں۔ لیکن حالی نا امید نہیں ہیں، نسل جدید سے امید رکھتے ہیں۔ وہ اسلام کی پوچھ شاید یہی ہے کہ جس کی طرف آنکھ سب کی لگی ہے، یہی جان ڈالیں گے باغ کہن میں، اسی سے بہار آئے گی اس چمن میں، کریں گے یہی قوم کی غم گساری، انہی پر امیدیں ہیں موقوف ساری، یہی شمع اسلام روشن کریں گے، بڑوں کا یہی نام روشن کریں گے نسل جوان سے۔ اسی لیے اس کو کھا۔ اور پھر آخر میں ربیع الاول کا مہینہ ہے نبوی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں تو دیر سے آیات سن نہیں سکا، لیکن مسدس میں حالی نے پہلے مسدس مد جزر اسلام لکھا، اس کے بعد سوچا کہ شاید لوگوں کو افسردگی اور نا امیدی نہ ہو، تو زمیمہ پھر 600 شعر کا لکھا، جو 5 سال کے بعد لکھا، اور اس کے بعد رجوع کیا الہی بحق رسول تہامی۔ ہر ایک فرد انسان کا تھا جو کہ عامی، جسے دور و نزدیک تھے سب گرامی، برابر تھے مکی و زنگی و شامی، طفیل اس کا اور اس کی اطرت کا یارب، پکڑ ہاتھ جلد اس کی امت کا یارب، بچا ان کو تنگنائے بلا سے کہ رستہ ہوا گم او راہ نما سے، انہیں کل کی فکر آج کرنی سکھا دے، ذرا ان کی آنکھوں سے پردہ اٹھا دے، چھتے پاٹ لیں تاکہ بارہ سے پہلے سفینہ بنا رکھیں طوفان سے پہلے۔ حضور سے مراجعہ کرتے ہیں، حضور سے کی محمد سے وفا۔ اقبال نے کہا کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں،
آگے بڑھ رہا ہوں، وقت کے اندر مجھے کرنا ہے، بہت سی چیزیں آپ کے چھوڑ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حالی وہ شاعر ہے جس نے ہم کو اخوت، برادری، حریت، محبت، بین السلوک، ایک دوسرے کی عزت، اخلاق سازی، انسان سازی، عظمت انسان، حرمت انسان، اسلام کی صحیح جو اپج ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے قلم کا استعمال کیا۔ وہ ہے حالی جس نے کوشش یہ کی کہ ادھر تفرقہ مت ڈالو، کیونکہ اس تفرقے میں آخر نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ تفرقہ، حالی اردو کا وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ تکفیر کے خلاف شعر لکھے۔ ہماری قوم نے سر سید پر کفر کا فتویٰ لگایا، ہماری قوم نے شبلی نعمانی پر کفر کا فتویٰ لگایا، ہماری قوم نے ڈپٹی نذیر احمد پر کفر کا فتویٰ لگایا، اور آگے چل کر یہی فتویٰ علامہ اقبال پر کفر کا لگا۔ اقبال پر جو لگا اس پر میں نے پورا ایک چیپٹر لکھ دیا کہ اتنی آسانی سے مت گزرو۔ اقبال کو پوری طریقے سے آپ کے جو ہے، اگر اقبال نہ ہوتا تو شاید دوسرا آدمی اٹھ نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اقبال کی جرت تھی۔ کہتے ہیں کہ امت کو چھانٹ ڈالا، حالی امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کر، اسلام ہے فقیہ ہو ممنوع بہت تمہارا۔ تہذیب الاخلاق میں سر سید لکھتے ہیں جب 6 لوگ مدینہ منورہ لے گئے اور سر سید کے خلاف کفر کا فتویٰ لائے، تو تہذیب الاخلاق اٹھا کر دیکھیے کیا لکھتے ہیں سر سید لکھتے ہیں، میرا دل خوش ہوا اگرچہ کہ مجھ پر کفر کا فتویٰ انہوں نے مدینے سے حاصل کیا، لیکن اس فتویٰ لانے میں یہ 5-6 لوگوں کو زیارت نبوی تو حاصل ہو گئی۔ یہ ہے بڑے آدمی کی خیال، یہ ہے بڑے آدمی کی عزت۔ کہتے ہیں جب سر سید پر کفر کا فتویٰ ہوا تو پھر حالی سے رہا نہ گیا۔ حالی نے بڑے خوبصورت شعر آپ کے جو ہے اس پر کہے، جو میں آپ کو سناؤں گا وقت پر۔ میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم مسائل سے دوچار، آج جو ہم اللہ میاں کی جگہ بیٹھ کر ہم کسی کو بخش رہے ہیں، کسی کو گناہ کار بنا رہے ہیں، حالی اس کے مخالف تھے۔ حالی یہ کہتے تھے اس مسئلے کو چھوڑو۔ حالی نے یہی کہا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ کہنا بہت ہے، وقت کم ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں حالی اردو ادب کا وہ تنہا شاعر ہے جس نے بچوں پہ نظمیں لکھی۔ میں نے ایک کتاب پوری ترجیح کی، بچوں کے حالی، جو علم سے چھپ چکی، اس میں حالی کی 14 نظمیں۔ ہمارا جو جاگیرداری نظام تھا وہ یہ تھا کہ ہم دھوبی نہیں بنیں گے، ہم موچی نہیں بنیں گے، ہم کسان نہیں بنیں گے، ہم باورچی نہیں بنیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم چوری چاٹی کریں گے، لیکن ہم زمیندار، ہم بڑے لوگ باپ کی اولاد ہیں، ہم ہر طریقے کے یہ نچلے کام نہیں کریں گے۔ اس ذہنیت کو حالی نے بدلا۔ حالی کی نظم ہے موچی پر، حالی کی نظم ہے کسان پر۔ آپ نے دیکھا حالی نے ہماری تربیت کچھ اس طرح سے کی کہ اب ہم جب غرب آئے، جب ہم پردیس میں آئے تو ہم اپنی گاڑی جب چلاتے تو ہم شوفر ہیں، جب ہم اپنی خود غذا بناتے ہیں باورچی خانے میں تو ہم باورچی ہیں، جب ہم اپنی گھاس کاٹتے ہیں اپنے گھر کے پیچھے تو ہم مالی ہیں، جب ہم آپ کے جو ہے کپڑے اپنے استری کرتے ہیں تو ہم دھوبی ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو چینج آیا ہے اس کا بھی کہنے والا حالی تھا۔ تو حالی نے جو بچوں کی تربیت میں حصہ دیا ہے اس کے لیے علامہ اقبال کی بھی نظمیں ہیں۔ علامہ اقبال نے معنوی لحاظ سے کہا ہے کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، میرے کئی مضامین اس پر ہیں۔ یا اسماعیل مرٹھی کی جو ہے خوبصورت نظمیں، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، یہ چیزیں ہیں۔ یا نذیر اکبر آبادی کی کچھ چیزیں، یا دوسرے شاعروں نے کہا ہے۔ لیکن جس طریقے سے حالی نے بچوں کی نظمیں کہی وہ کمال ہے۔ مرغی اور اس کے بچے، عنوان دیکھیے، بلی اور چوہا، روٹی کیوں کر میسر ہوتی ہے،
मोची, चिट्ठी रसां, सिपाही, नेक बनो नेकी फैलाओ, घड़ियां बनाओ, किसान, मैं बड़ा हो के जब तो अम्मा जान अपने मकदूर भर बनूंगा किसान, मैं जवां होऊंगा जब तो अम्मा जान फौज में जाके होऊंगा मैं भर्ती, आपके बाग का बनूं माली, के बड़ा हो के मैं बनूं धोबी, कांस्टेबल बनूंगा अव्वल बार, हो सका तो बनूंगा चिट्ठी रसां, एक बढ़ई मिस्त्री बनूंगा मैं, हल चलाऊंगा बीज बोऊंगा, वक्त पर जबकि गल्ला काटूंगा, भाई बहनों का हिस्सा बांटूंगा, जो कमाऊंगा घर में लाऊंगा। तरबियत हो रही है, अखलाक साजी हो रही है, रिज़्क़ हलाल की तौफीक हो रही है। यह है माशरे में बच्चों के अज़हान की तरबियत हाली कर रहा है। सीख लूंगा कहीं क़वायद जंग, मश्क बंदूक के लगाने की, जंग की है मुहिम से क्या डरना, आदमी को है एक दिन मरना, क्या अजब है रिसालादार बनूं, ऊंची हो जाएगी तुम्हारी नाक, सब कहेंगे रिसालादार की माँ। छोटे छोटे अल्फाजों में, सलीस और शगुफ्ता गुफ्तगू में, जहनों में बच्चों के, देखिए शायरी का कमाल यह है कि शेर जिसके लिए कहे जाएं, जिस उम्र के लिए कहे जाएं, जिस मनसब के लिए कहे जाएं, जिस ज़िक्र के लिए कहे जाएं, जिस वुसअत से कहे जाएं, उसका ख्याल रखा जाए। बच्चों की नज़में उसी तरीक़े से कही जाएं जो बच्चों की फिक्री असास है। यहाँ पर हाली ने क्यारियाँ हर तरह, माली बनूंगा, क्यारियाँ हर तरह की खोदूंगा, नत नए फूल मैं उगाऊंगा, मोतिया और चंबेली और जूहू, देखना कैसे गुल खिलाऊंगा, ऊंचे कर कर के दस्त बाजू में कपड़े धोया करूंगा, छुआ छू मैं उजले बर्राक साफ और सुथरे, बर्फ शर्माए देख कर जिनको खाऊंगा और खिलाऊंगा, अम्मा तुमको मैं हक हलाल का लुक़मा, रिज़्क़ हलाल की बच्चे को तरबियत दी जा रही है। लेके सब चिट्ठियों का मैं तुमार बांट आया करूंगा, नाम बनाम खत किसी का ना मैं करूंगा तलफ, ना बनूंगा मलामतों का हदफ, ना बढ़ाई वो जिनका नाम बढ़ाई, जो कि फिरते हैं कहते काम बढ़ाई, उस हुनर में बनूंगा मैं उस्ताद और करूंगा नए नए ईजाद, कारखाना खुद एक बना लूंगा, होगी जब हर तरह मेरी शोहरत, देखना गाहकों की फिर कसरत, मेस्तरी अगर हो एक खुशियाँ। बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि 14 नज़मों में से कुछ शेर इस तरह से पेश कर रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट ये है हाली का कि ज़हन इंसानी में कोई काम रद्द अगर ईमानदारी से हो, who cares if I am a doctor, I am a professor, इंसानियत के लेवल पर क्या है। अगर हमारा ईमान आपके जो है कुरान मजीद पर है तो सबसे बड़ी अजमत जो है तकवे उस शख्स की है, किंग की भी नहीं है, गदा की भी नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयास, मसला प्रोफेशन का नहीं है, वो मौश है, ठीक है, योर सो हु केयर्स। मसला वही है कि रिज़्क़ हलाल, मसला वही है कि किसी भी काम करने में जो उम्दगी है। इसी वजह से एक शेर यहाँ से लेते जाइए जो हाली ने बहुत ही खूबसूरत कहा है। लोगों ने इसका मजाक उड़ाया है, लेकिन मैं मजाक इस वजह से नहीं उड़ाता, मुझे मालूम है। वो कहते हैं कि अगर तुम, हाली कहते हैं अगर तुम एक अच्छे मोची बन सको तो तुम हजरत लुक़मान से कम नहीं हो, क्योंकि वो अपने काम में उसी तरह से माहिर है जिस तरीके से तुम अपने काम में माहिर हो। यानी हर काम जो अजमत से किया जाए, हर काम जो उम्दगी से किया जाए, हर काम जो अपनी पूरी तरीके से किया जाए, वो अपना। इसी तरीके से बच्चों की नज़मों में वो आगे कहते हैं, झुटपुटे के वक्त घर से एक मिट्टी का दिया, एक बुढ़िया ने सरेरा ला के रोशन कर दिया, ताकि रहगीर और परदेसी कहीं ठोकर न खाएं, राह से आसा गुजर जाए हर छोटा बड़ा। हाँ, तो वो महलों से फिर हाली कंपेयर करते हैं कि घर निकल कर एक जरा महलों से बाहर देखिए, है अंधेरा घुप दरो दीवार पे छाया हुआ, ये दिया बेहतर है उन झाड़ों से और फानूस से, रोशनी महलों के अंदर ही रही जिनकी सदा। हाली मानी से मानी निकाल रहा है, ठीक है,
اردو ادب کے صرف 4 بڑے شاعر ہیں ہم جانتے ہیں جن کے ساتھ ادبیات منسوب ہے. میر ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو, اس کو ہم کہتے ہیں, اس دبستان کا نام ہے انداز میر. ہم دبستان میر نہیں کہتے, انداز میر ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس غالب ہے, اس سے منسوب ادبیات کو ہم کہتے ہیں غالبیات. ہمارے پاس انیس ہے جس سے منسوب ادب کے دبستان کو ہم کہتے ہیں انیسیات. ہمارے پاس اقبال ہے جس سے منسوب دبستان کو ہم کہتے ہیں اقبالیات. اگرچہ کہ اقبال ادبی لحاظ سے, عروضی لحاظ سے, زبان کے محاسن اور زبان کی فصاحت اور زبان کے محاورے اور زبان کے ضرب المثل اور زبان کے الفاظ کی بندوبست کے لحاظ سے ان تینوں بزرگ شاعروں سے کسی تقابل کے قابل نہیں ہیں, کیونکہ وہ تو 24 گھنٹے کے دنوں رات کے شاعر تھے. بیچارے اقبال کو تو روٹی بھی کم تھا. اقبال محاورے کہاں سے لائیں؟ اقبال کو تو میں سلام کرتا ہوں کہ پنجاب میں رہ کر اتنی خوبصورت فارسی شاعری کی کہ 700 سال بعد لوگوں نے کہا کہ اقبال لاہوری, ایک تو مولانا روم کو کہا مولانا, اس کے بعد کہا مولانا اقبال لاہوری. وہ اقبال, یہ 4 بڑے شاعر, یہ 4 سے دبستان ہے, 5واں نہیں ہے ہمارے پاس. تو حالی کو آپ ایک اچھا شاعر سمجھیے. تاقید جیسا ابھی نقوی صاحب نے اشارہ کیا, جوش نے اس پر, جوش اہل زبان شاعر تھے, تاقید ہے ہمارے پاس ہے, اقبال کے پاس بھی ہے. شکوے کے پہلے بھی آپ کی اس میں تاقید ہے. تاقید لفظ عربی ہے, اس کو ہم اردو میں تاخیر کہتے ہیں, یعنی جس مطلب کو بیان کرنا ہوتا ہے مفعول کو, وہ آخر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ذرا سا صبر کر لیں, چند سیکنڈ تو سمجھ سکتے ہیں. لیکن حسن یہ ہے شعر کا کہ اس کے بازو آئے. بات وہ نہیں ہو رہی. یہاں پر ہم دبستان حالی سے نہیں مضبوط کر رہے, ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ شاعر ایسا عظیم ہے کہ اس نے, آئیے میں گفتگو کر رہا تھا کہ علی گڑھ کے یہاں پر ممتاز جنہوں نے علی گڑھ المنائی کو جس طریقے سے ماشاءاللہ سے شمالی امریکہ میں رونق دی ہے, میری آرزو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کبھی منشور حالی بھی پڑھوائیے اپنے ایک درس میں. سنیے علی گڑھ کالج کیا سکھاتا ہے, کسی شاعر نے لکھا. یہ ٹھیک ہے, بہترین جس نے آپ کے علی گڑھ کا ترانہ جو لکھا ہے عمدہ ترین ہے, لیکن حالی نے کہا یہ کالج, یہ اس زمانے کی بات ہے, ابھی علی گڑھ یونیورسٹی نہیں بنی ہے, علی گڑھ کالج. یہ کالج قوم کو آپ اپنے بل چلنا سکھاتا ہے, سہارا غیر کا چھوڑیں یہ ایک ایک کو سمجھاتا ہے. نہ چھوڑیں دین کا دامن, رہے دنیا میں عزت سے, سبق سب قوم کے بچوں کو یہ دونوں پڑھاتا ہے. نہیں پاتا کبھی عزت کی خواہش سے کوئی عزت, کیا مصرع کہہ دیا حالی نے. نہیں پاتا کبھی عزت کی خواہش سے کوئی عزت, معزز کس طرح بنتے ہیں گر اس کے بتاتا. یہ باہم مذہبی فرقوں کو شیر و شکر کرتا ہے, یہ روٹھوں کو مناتا ہے, یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے, کھلاتا ہے یہ کھانا ایک دسترخوان پہ سب کو, نمازیں 5 گانا ایک مسجد میں پڑھاتا ہے, وفا کا بیج بوتا ہے, تعصب دل سے کھوتا ہے, مسلمانوں کو گڈ سبجیکٹ بنانا یہ سکھاتا. حالی پہلا شاعر ہے جس نے بڑے خوبصورت انگریزی کے الفاظ استعمال کیے ہیں. حالی انگریزی سے زیادہ واقف نہیں تھے, لیکن انگریزی کتابوں کے جو ترجمے میں جو آپ کے یعنی غنیمت ہے, تو حالی نے ان چیزوں کو, میں نے ایک پورا حالی فہمی میں ایک پورا چیپٹر رکھا ہے کہ حالی نے کون کون سے انگریزی الفاظ استعمال کیے ہیں, جس میں تو حالی کہتے ہیں وفا کا بیج بوتا ہے, تعصب دل سے کھوتا ہے, مسلمانوں کو گڈ سبجیکٹ بنانا یہ سکھاتا ہے, نہ چھوڑے گا یہ باقی قوم میں دیکھے گا جو خامی, خدا کی برکتیں ان پہ جو ہیں, خدا کی برکتیں ان پر جو اس کالج کے ہیں حامی. اور اس طرح سے 11 شعر میں
میں نے 5-6 شعر پڑھے آپ کے سامنے. علی گڑھ کا منشور ہے. اگر اس کو آپ کے کھولیں تو پوری انسانی اخلاقی چیزیں ہم کو ملتی ہیں, اور علی گڑھ یونیورسٹی کی بنیاد میں کیا چیزیں ہیں حالی نے بتایا ہے, جس کی بنا پر علی گڑھ کا منشور بنایا ہے. حالی مشہور ہوئے, میں کہہ چکا تھا آپ سے, میں بہت سی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں. اصل میں مسئلہ یہ ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں 65 سے زیادہ آپ کے جو 45 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکل لکھ چکا ہوں, 11 سے زیادہ آپ کی میری کتابیں حالی پر ہیں. اس وجہ سے ایک فولڈر سامنے ہوں کہ کہیں ایک ہی راستے پہ نہ نکل جاؤں, پھر آپ لوگ جو ہے کہیں گے کہ کافی وقت لے لیا. اب میرے پاس بہت کم وقت ہے, لیکن ایک چیز سنانا چاہتا ہوں. حالی سے جو غالب کا رشتہ ہے یہ صرف 12-13 سال کا رشتہ ہے, لیکن حالی نے یادگار غالب لکھ کر کمال کیا. لوگ سکے کا ایک رخ بتاتے کہ غالب کو معرفی کی, نہیں, تعارف حالی کا یادگار غالب سے غالب کے تعارف سے زیادہ ہے. یہاں سے لوگوں نے سمجھا ہے کہ حالی کس کا نام. یہ جو مقدمہ شعر و شاعری ہے یہ 1892 میں حالی نے جب اپنے دیوان کو پہلی مرتبہ شائع کیا تو اس سے لگا کر جیسے ہم دیباچہ لکھتے ہیں, اپنی ہی دیوان کا دیباچہ لکھا جس کا نام ہوا مقدمہ. لیکن لوگوں نے حالی کے اشعار کو چھوڑ دیا. لوگ زیادہ تر انٹرسٹڈ ہو گئے آپ کے مقدمے میں, کیونکہ بڑی نئی اور نایاب چیزیں لکھی تھی, تو لوگ پھر مقدمے کو الگ کر کر کتابی شکل بنانے لگے. تو حالی نے جو مقدمہ لکھا ہے در حقیقت مقدمہ اپنے دیوان کا مقدمہ جو 1892 میں لکھا گیا, جب پہلا دیوان حالی اردو میں شائع ہوا. چھوٹی چھوٹی کتابیں چھپتے رہتی تھی, جیسے 1879 میں اسی طریقے سے یا چند نظمیں چھپتی رہی. سب سے پہلی نظم جو استاد غالب پر لکھی جس کا نام ہے مرثیہ غالب, وہ ہے حالی کی شناخت. اس زمانے میں گلدستے چھپتے تھے, اس زمانے میں رسالے چھپتے تھے, اس زمانے میں مختلف طریقے کی اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ ایک شخص اپنی صورت کے ساتھ اپنے 6 شعر آپ کے سر پر ڈال دے. جب آپ کو دیکھنا ہے, آج کل جو آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں جو ٹیبلٹ ہے, ہر ایک شاعر اپنے شعر ڈالتا چلا جا رہا ہے. اس زمانے میں وہ سہولتیں نہیں تھیں, تو شاعر کیا کرتے تھے. تو حالی نے 100 شعر کا ایک مرثیہ لکھا, وہ میں 4 منٹ آپ کے لوں گا. اس میں حالت اس زمانے میں ریویو ہوتا تھا شاعروں کا. غالب پہ بات کرنے سے پہلے محمد حسین آزاد پر جو 5 شعر ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں. حالی بانی ہے شخصی مرثیوں کا اس لحاظ سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ حالی سے پہلے شخصی مرثیے نہیں لکھے گئے. حالی نے 9 شخصی مرثیے اور خطات وغیرہ لکھے جو معروف ہوئے, لیکن حالی سے پہلے یہ روایت تھی. لیکن حالی کے بعد اس میں وہ مسائل پیش آئے جس کو ہم ریویو کہتے ہیں, جس میں ہم فن پر اظہار نظر کہتے ہیں. جیسے جب محمد حسین آزاد کا الزائمر سے, محمد حسین آزاد, ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ اتنا بڑا آدمی ہمارا آفٹر 1898 he was suffering from Alzheimer. 1898 سے لے کر 1909 تک آزاد دماغی لحاظ سے پورا دماغی توازن کھو دیے تھے. لیکن ان کے بیٹے کہتے ہیں, لکھتے ہیں کہ ہر روز باپ میرا اٹھتا تھا, ایک میز پر بیٹھتا تھا اور کاغذات سیاہ کرتا چلا جاتا تھا, اردو لکھتا چلا جاتا تھا. ہم سمجھ نہیں سکتے تھے کہ کیا لکھ رہا ہے. جب آپ کو پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ لفظ ہیں لیکن کوئی اس میں کنیکشن نہیں ہے. اس محمد حسین آزاد جس نے ایسی کتاب لکھی جس کا نام آب حیات ہے, جس نے یقیناً آب حیات اس لفظ کو سمجھایا. جب ان کا انتقال ہوا تو حالی نے کہا, آزاد وہ دریائے سخن کا در یکتا جس کی سخن آرائی پہ اجماع تھا سب کا, ہر لفظ کو مانیں گے فصاحت کا نمونہ جو اس کے قلم سے دم تحریر ہے ٹپکا. دیکھا نہ سنا ایسا کہیں اہل قلم میں, تصنیف کا, تدوین کا, تحقیق کا لبکا.
فرض اپنا ادا کر کے کئی سال سے مشتاق بیٹھا تھا کہ آئے کہیں پیغام طلب کا، تاریخ وفات اس کی جو پوچھے کوئی حالی، کہہ دو کہ ہوا خاتمہ اردو کے ادب کا۔ دیکھ رہے ہیں، میں 5 شعر سنایا ہوں۔ ہے نظمی شکل میں اردو ادب میں کوئی ایسا ریویو جو محمد حسین آزاد پر حالی نے کیا؟ یہ ہے، میں نے جواب میں دیا ہے اس چیز کا کہ جب مولوی عبدالحق نے یہ اعتراض کیا کہ حالی کو محمد حسین آزاد پسند نہیں کرتے تھے، میں نے کہا واٹ از دا پروف؟ ہم تو جانتے ہیں کہ حالی بھی طرفدار تھے آزاد کے، آزاد بھی طرفدار تھے حالی کے، ادب میں کہیں اور نہیں۔ جب غالب بھی عجیب چیز تھے، غالب اردو ادب کا وہ شاعر ہے جس نے اپنے مرنے کی تاریخ پہلے کہہ دی تھی۔ 1277 ہجری غالب مرد تاریخ نکلی تھی۔ جب تاریخ گزر گئی تو چہیتے شاگرد مہدی مجروح نے خط لکھا، استاد اللہ کے فضل سے 2077 گزر گیا، اب حضور کیا فرماتے؟ یعنی آپ تو مرنے جانا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا میاں خط موجود ہے، تم جانتے ہو میری عادت۔ اس سال وبا اتنی زیادہ پھیلی کہ غسال اور مرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والے لوگ نہیں ملے۔ میں بلائے عام میں مرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے اپنی تاریخ بدل دی۔ وہ غالب جس نے اپنی تاریخ نکالی تھی، اس کا جب انتقال ہوا 12 فروری، تو اکمل اخبار نے اسی دن سے شروع کیا خطات لکھنا۔ تو ایک شعر، ہم نے بڑی تحقیق کی اس شعر پر، یہ معلوم نہیں ہو سک رہا ہے کہ یہ شعر پہلے قربان علی سالک نے کہا، یہ شعر پہلے مہدی مجروح نے کہا۔ اتنا معلوم ہے کہ حالی نے نہیں کہا، حالی نے استفادہ کیا اس شعر کو۔ یہ شعر ہے رشک عرفی و فخر طالب مرد، اسد اللہ خان غالب مرد۔ اس شعر کو لے کر ہمارے اردو ادب نے اس زمانے میں مرثیے لکھے۔ مہدی مجروح نے اس کا 10 بندوں میں مرثیہ لکھا، قربان علی سالک نے اس کا 7 بندوں میں مرثیہ لکھا۔ مجھے ان پہ بات نہیں کرنی، مجھے صرف حالی الطاف حسین حالی کے لکھتے ہیں پہلے دنیا کی بے ثباتی پر گفتگو کرتے ہیں حالی، اور اس کے بعد سے غالب نے، ہاں اس سے پہلے ایک چیز اور سناتا ہوں کہ حالی نے نہ صرف ایک 100 شعر کا مرثیہ لکھا، بلکہ غالب کا جب انتقال ہوا فوراً اسی ہفتے ایک 8 شعر کا خطا لکھا۔ وہ خطے کے کچھ شعر دیکھیے کہ اس میں جس طریقے سے حالی نے اپنے جذبات کا احساس کیا ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ، اور اس کے بعد میں حالی کے مرثیے پر گفتگو کروں گا۔ حالی کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک جملہ حالی اپنے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے استاد غالب کو اپنی غزل سنائی تو استاد غالب نے کہا، حالی اگر تم شعر نہ کہو گے تو اپنی طبیعت پر ظلم کرو۔ یہ جملہ حالی نے لکھا، اگرچہ کہ غالب کی عادت نہیں تھی کسی کو اس طریقے سے بات کرتے، لیکن حالی کو اتنا پسند کرتے تھے کہ کہا تھا کہ تم ضرور آپ کے جو ہے شعر کہو۔ تو اب ٹھیک ہے، ہوا یہ، بعض شاعر ایسے ہیں خوش نصیب جن کے مصروں سے ان کی تاریخ وفات نکلتی۔ میر انیس، جوہری بھی اس طرح موتی پرو سکتا نہیں، یہ اس مصرے میر انیس سے میر انیس کی تاریخ وفات نکلتی۔ مرزا دبیر کی تاریخ وفات
مرزا دبیر کے مصرے سے نکلتی ہے. تحصیل سعادت کو دبیر آیا جوش، میں شاعر آخر الزماں ہوں جوش. اس مصرے سے جوش کی تاریخ وفات نکلتی. اقبال، صفا و ساقی باقی نمون، اس سے اقبال کے مصرے سے اقبال کی تاریخ وفات نکلتی ہے. حالی نے غالب کے مصرے سے غالب کی وفات نکالی، جو اس زمانے میں ناگاہ دیے غالب مرحوم نے صدا، سچ ہے کہ خواجہ رہنمائی میں سچ ہے کہ خواجہ راہنمائی میں فرد تھا. تاریخ ہم نکال چکے پڑھ بغیر فکر، حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد. حق مغفرت کرے عجب آزاد مرد تھا، یہ مصرع غالب کا ہے. تو تاریخ ہم نکال چکے پڑھ بغیر فکر. فکر کے جو عدد ہیں اگر آپ اس مصرے سے نکال دیں، فے کاف رے کے اعداد اگر نکال دیں تو جو تاریخ بنتی ہے وہ غالب کی وفات کی تاریخ ہے. تو اس سے کہتے ہیں، حضرت حالی کہتے ہیں کہ 100 سال شعر کا جو میں نے کہا کہ جو عمدہ ترین انہوں نے آپ کے بس کچھ منٹ میں آپ کی زحمت تمام ہے، کافی وقت لے چکا ہوں. نہیں، مجھے آخر احباب کا بھی تو نقوی صاحب احساس ہے آپ کے جو کہ پھر دوبارہ میرا نام سن کے نہ آئے تو میں کیا کروں آپ کے جو یہ تو خیر کافی بولتا ہے. کہہ یہ رہا ہوں، جب اہل علم ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اردو ادب کا بازار کچھ اس طریقے سے آپ کے اس زمانے میں، میں بہت کم جاتا ہوں آپ کو معلوم. آئندہ 2 ہفتوں میں میرے 13 توسیعی لیکچرز ہیں ملکوں میں، مختلف ملکوں میں. ٹھیک ہے، میں جہاں جاتا ہوں وہاں پر 40 سے 50 منٹ گفتگو کرتا ہوں. اس کے بعد 14-15 منٹ آپ کے میری گفتگو عام طور سے جو ہے عوامی اور خواص سے ہوتی ہے، تو میں نہیں چاہتا اس سے آگے بڑھوں. تو یہ دیکھیے، یہ صرف میں بتانا چاہ رہا ہوں، ایک بہت اہم نقطہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یادگار غالب تو آپ نے پڑھی ہے، یادگار غالب میں تو آپ ان کے ریویو جانتے ہیں، لیکن مرثی غالب میں ایک بڑا نقطہ خاص حالی نے اٹھایا ہے جس طرف مجھے نہیں معلوم کیوں ہمارے ادبا کی نگاہ اس طرف نہیں ہوئی. بس ہوتا ہے ایسا موقع پر. تو پہلے یہ کرتے ہیں وہ کہ یہ دنیا جو ہے بے ثبات ہے. مرثیہ کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے سراسر فریب و وہم و گماں، تاج فخفور و تاغ تخت خاقانی، بے حقیقت ہے شکل موج سراب، جام جمشید و راہ ریحانی. ایک دھوکہ ہے لہن داودی، ایک تماشا ہے حسن کنعانی، بحر ہستی بجز سراب نہیں، چشمہ زندگی میں آب نہیں. میں کچھ شعر پڑھ رہا ہوں، یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں حالی کہ ان دس ورلڈ ایوری تھنگ از، آپ کے جو ہے یعنی جس کو اقبال نے کہا ہے کہ فقط تغیر جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے جس کو. اس کے بعد سے کہتے ہیں کہ تو نے آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں بلبل ہند مر گیا ہے ہاتھ، جس کی تھی بات بات میں ایک بات، نکتہ داں نکتہ سنج نکتہ شناس، نثر حسن و جمال کی صورت، نظم گنج و دلال کی صورت، خال اس کا وہ آئینہ جس میں نظر آتی تھی حال کی صورت. اور آکے کہتے ہیں میں نے، آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، ان لوگوں میں ہوں جس نے غالب کے فارسی کلام کو آج سے 8 سال پہلے 2 جلدوں میں کلیات فارسی غالب 200 صفحے کے مقدمے کے ساتھ غالب انسٹیٹیوٹ کے کہنے پر شائع ہوا ہے، 2 مرتبہ شائع ہو چکا ہے. اس میں میں نے غالب کی فارسی شاعری پر 200 صفحے میں گفتگو کی ہے. ایک غالب نے خطا اپنے بارے میں عجیب کہہ دیا جو غالب کے ہر شاگرد کو پسند نہیں آیا. وہ سنیے، اس کا جواب اس مرثیہ میں حالی دیتے ہیں، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں. غالب نے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ اے کہ راندی سخن از نکتہ سرایان عجم، چے بما منت بسیار نہیں از کمشون، ہند را خوش نفسانند سخن ور کے بود،
یاد در خلوتشون مشک فشاں از دمشون مومنو نیر و صحبانی و الو و ونگا حسرتی اشرف و آزردہ بود آزمشون غالب سوخت جاں گرچہ نریزت بشمار ہس در بزم سخن ہم نفس و ہم دمشون. یعنی تو کہ ایرانی شعراء کی بات کر رہا ہے اور ہم پر ان چند شعراء کے احسان دھرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہندوستان میں ایسے خوشگو شاعر موجود ہیں جن کی معطر سانس سے ہوا ان کی خلوت کو مشک کی خوشبو کر دیتی ہے. اس میں مومن خان مومن، ضیاء الدین احمد خان نیر، امام بخش صاحبانی، عبداللہ خان علوی، مصطفیٰ خان حسرتی، اشرف اور مفتی صدر الدین آزردے جیسے عظیم شعراء موجود ہیں. یہ جملہ ہے صرف. اگرچہ غالب بد نصیب کسی شمارے کے قابل نہیں، لیکن پھر بھی بزم سخن میں ان عظیم شعراء کا ہمدم اور ہم نفس ہے. یہ کسر انصاری ہے. یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ایک چھوٹا سا شاعر ان لوگوں کی محفل میں ہوں. یہ بڑی کھلی ہے بات حالی کو. حالی نے مرثیے میں جواب دیا ہے، وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ اہل ہند اب کریں گے کس پہ ناز، رشک شیراز و اصفہاں نہ رہا، چشم دوراں سے آج چھپتی ہے انوری وہ کمال کی صورت. بات بگڑی رہی صحیح افسوس، آج خاقانی وہ سنائی کی، رشک عرفی و فخر طالب مرد، اسد اللہ خان غالب مرد. ان کو اگلوں پہ کیوں نہ دیں ترجیح، ان کو اگلوں پہ کیوں نہ دیں ترجیح. اہل انصاف غور فرمائیں، خود سیو صاحب و اسیر و کلیم، لوگ جو چاہیں ان کو ٹھہرائیں. ہم نے سب کا کلام دیکھا ہے ادب شرط منہ نہ کھلوائیں. غالب نقطہ سے کیا نسبت، خاک کو آسمان سے کیا نسبت. یہ ہے شاگرد نے جواب دیا استاد کے شعر کا کہ استاد تیری انکساری، تیری یہ ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اس محفل کا ایک چھوٹا سا شاعر ہوں. خاک کو آسمان سے کیا نسبت. خالی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، حالی یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ استاد، یہ غالب عظیم جو اس زمین سے اٹھا ہے، یہ غالب کمال کا شاعر ہے. یہ غالب کی ہم نے جس طریقے سے اب غالب شناسی ہو رہی ہے. This is the time for the rediscovery of غالب. ہم انشاءاللہ 2 ہفتے میں میں 11 توسیع لیکچر غالب پر ہی دے رہا ہوں. اس میں سے ایک لیکچر آپ کے جو ہے اس لحاظ سے ہے کہ غالب از ری ڈسکور. ہم یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس زمانے کا رواج تھا کہ غالب اگر چند انگریزوں کے بارے میں، حکمرانوں کے بارے میں 4 شعر اگر کہہ سکے ہیں تو اس زمانے کا رواج تھا. حالی پر بھی یہی بات کی گئی. حالی پر بھی یہ کہا گیا کہ انگریز پرست تھے. توسیع لیکچر کے معنی یہ ہے کہ سکے کے دونوں رخ نشاید دیے بن جائیں. حالی پر اعتراضات ہوئے. ایک اعتراض تو یہ ہوا کہ حالی بڑا شاعر نہیں ہے، تاقید بھری ہوئی ہے، کلام میں اغلاظ زیادہ ہیں، عروض کی بات آپ کے نکات سے واقف نہیں ہے. یہ سب صحیح ہے، ضروری نہیں ہے. ہم یہ بتانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ حالی ہے، لیکن حالی یہ کہ انگریز پرست تھے. نہیں، انگریز پرست تو نہیں تھے، لیکن انگریزوں کے ساتھ زندگی کرنے کی وجہ سے وہ پوری طریقے سے جو انگریز چاہتے تھے ان کی جو حالی نے یہ کیا ہے کہ اس زمانے میں جو پازیٹیو ویلیوز تھیں ان کو بتایا ہے. یہ بتایا ہے کبھی ہیں سفر اور تجارت کی راہیں. غالب نے بھی یہ کیا تھا. جب سر سید نے کہا کہ آپ میری کتاب پر ذرا تخریج لکھ دیجئے تو انہوں نے کہا کہ آپ آئین اکبری کی بات کریں. آئین اکبری 400 سال پرانی کتابیں جا کے دیکھو اب انگریز کیا ترقی کر رہے ہیں. وہ راتوں میں آپ کے جو ہے ان کی راتیں دن کی طرح روشن ہیں. ان کے جہاز سینوں پر آپ کے جو ہے دوڑ رہے ہیں پانی کے. ان سے کچھ حاصل کرو. وہ آپ کے غالب کا شاگرد حالی کہتا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ بر صغیر میں اکثریت تو انگریزوں کے ساتھ ہو کر انگریزی یاد کر رہی ہے، انگریزی ایجوکیشن لے رہی ہے، ولایت جا رہی ہے، پڑھ رہی ہے، اور مسلمان بیٹھا ہوا ہے صرف غصے میں کہ جو ہے میں یہ زبان خارجی جاننا نہیں چاہتا، فلاں نہیں جاننا چاہتا. تو حالی نے بتایا کہ نہیں،
دیکھو علم بند نہیں ہوتا، بلکہ جو چیز تم کو ترقی دے، حضور کی آپ کی حدیث بھی ہے کہ چین تک بھی جا سکتے ہو۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر حالی نے گفتگو کی ہے، کھلی ہیں سفر اور تجارت کی راہیں، نہیں بند صنعت کی حرفت کی راہیں، جو روشن ہے تحصیل حکمت کی راہیں، تو ہموار ہیں کسب و دولت کی راہیں، نہ گھر میں غنیم اور دشمن کا کھٹکا، نہ باہر قزاق و رہزن کا کھٹکا۔ تو اب اس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ ترقی جو ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو مسائل ہیں لیکن آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ یہی چیز نہیں، بلکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ انصاف بھی ہو۔ اور سخت شعر بھی کہے، صحرا میں کچھ بکریوں کو قصاب چراتا پھرتا ہے، دیکھ کے اس کے سارے تمہارے آ گئے یاد احسان ہمیں۔ یا کہتے ہیں کہ وہ دن گئے کہ نازا تھی خوف سلطان، وہ دن گئے کہ نازا تھی قوم سلطنت پر، اب قوم کو خدا کا یا اپنا آسرا ہے۔ بنے آج جو غلباں ہیں ہمارے، وہ تھے بھیڑیے آدمی خوار سارے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ حالی نے گفتگو نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، اس زمانے کا شعار یہی تھا حکمرانوں کا کہ کچھ کہہ دیتے تھے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے وہ کیا ہے۔ بہرحال بات چیت اب ختم۔ گفتگو یہ ہے کہ یہ بہت پرانی مسئلہ ہے، میں نے نثر پر بات چیت نہیں کی، میں نے سوانے پر بات چیت نہیں کی، میں نے حالی کی ان تصانیف پر بات چیت نہیں کی، میں نے حالی کی صرف 2 نظموں پر بات چیت کی۔ ان تمام کوتاہیوں کے لیے میں آپ سے ملتمس یہ ہوں گا کہ حالی فہمی میں یا کلیات حالی میں میں نے ان تمام چیزوں پر بڑی ڈیٹیل بات چیت کی ہے، اور انشاءاللہ 2 ہفتے کے اندر یہ تمام چیزیں میری ویب سائٹ پر بھی آ جائیں گی، تو آپ اس سے پڑھیے تو آپ دیکھیں گے کہ میں نے کیا کیا تحقیقی گفتگو کی ہے، تاکہ میرا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو آنے والی اور ہمارے جو موجود آپ کے اسکالرس ہیں، وہ یہ جو راستے ہم بنا رہے ہیں اس پر آپ کے آگے چل کر دیکھیں اور مدد کریں اردو ادب کی، اس وجہ سے کہ there is no other choice۔ ہم کو چاہیے کہ بازار مصر میں حسن یوسف کو پیش کریں، اس وجہ سے کہ حالی ان شعراء کی صف میں آتا ہے جو مظلوم ہے۔ سب سے مظلوم شاعر بر صغیر کا عبدالقادر بیدل ہے، دوسرا مظلوم شاعر، یعنی وہ تو لسٹ لمبی ہے، نذیر اکبر آبادی بھی ہے اس میں، تو اس لسٹ میں علامہ اقبال خوش نصیب ہیں۔ اس وقت تقریباً 6000 سے زیادہ علامہ اقبال کی کتابیں ہمارے درمیان موجود ہیں، 700 کتابیں تو دوسری زبانوں میں موجود ہیں۔ غالب پر ہمارے پاس تقریباً 1800 کتابیں موجود ہیں، میر انیس پر ہمارے پاس تقریباً 350 کتابیں موجود ہیں، لیکن حالی پر بہت کم کتابیں۔ ابھی اسماعیل پانی پتی کا ذکر ہوا، میں بڑی عزت کرتا ہوں اسماعیل پانی پتی صاحب، جنہوں نے، لیکن اس حالی فہمی میں نے گفتگو کی ہے، اگر اسماعیل پانی پتی ایک بایوگرافی لکھ دیتے حالی کی، یا حالی کا خاندان ایک بایوگرافی لکھ دیتا، تو آج ہم ان مسائل پہ دوچار نہیں ہوتے۔ وہ بایوگرافی لکھ رہے تھے، اب اس وقت تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، افسوس کی بات ہے۔ چھوٹی سی چھوٹی بات، مجھے میر انیس کے 7 خط ملے فارسی میں، اور اس کا میں نے ترجمہ پہلی مرتبہ 140 سال کے بعد کیا۔ اس میں معلوم ہوگا کہ ہمارے اردو ادب کا سب سے بڑا شاعر، 4 بڑے شاعروں میں شامل شاعر نے عورتوں کے حقوق کے لیے کیا لکھا ہے اپنے ہاتھ سے لیٹر۔ پڑھیے، یہ ہیں خزانے، اسی کا نام ہے تحقیق، اسی کا نام ہے اس پر کام کرنا، اسی کا نام ہے کہ اس امانت کو دوسروں تک پہنچانا، اسی کا نام ہے ایک زندہ ادب۔ اردو ادب ادب عالیہ میں داخل ہے کیونکہ اس میں ادب کی عظمت ہے۔ اس وجہ سے میں آپ لوگوں سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ اردو ادب کو اپنی اسی محبتوں سے نوازتے رہیں، اور میرا کارڈ آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جب کوئی سوال ہو میں حاضر ہوں، اگر میں جانتا ہوں کہہ سکوں گا، اگر نہ جانتا ہوں تو پھر معذرت کا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔